بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حرام نکاحوں کے بیان میں بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں وہ کون کون سے نکاح ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی پہلی والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کسے کہا جاتا ہے، جو اسلامی شریعت اور اسلامی روح سے نکاح ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم ہم نے واضح کیا تھا۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس سے پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں، ورنہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں سے حرام نکاحوں کے بارے میں بیان کریں گے، جو کہ اسلام میں نکاح حرام ہیں لیکن اسلام سے پہلے رائج ہو چکے تھے۔ تو پھر اسلام آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں کو حرام قرار دے دیا۔ ان تمام نکاحوں کا آج ہم بیان پڑھیں گے، نام کیا ہے اور ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، کس طرح وہ رائج ہوئے، کیسے وہ نکاح ہوتے تھے اور ان کو نکاح کیا کہا جاتا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نکاح متعہ، پہلا نکاح جو تھا وہ نکاح متعہ ہے۔ یہ عارضی اور وقتی نکاح ہوتا، اس دن میں متعین ہوتا۔ مرد ایک اجنبی عورت سے خاص مدت معلومہ تک کے لیے شادی کرتا۔ وقت معودہ یعنی جو مقرر کیا ہوا وقت تھا وہ گزر جانے کے بعد دونوں میں جدائی ہو جاتی۔ عارضی اور ٹیمپریری شادیاں ہوتی، مثلاً اگر کوئی شخص اپنی وطن اور بیوی سے دوسرے کسی شہر میں کچھ دن مہینے قیام کے لیے عارضی طور پر جاتا اور محسوس کرتا کہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکے گا اور خوف معاشرہ دامن گیر ہوتا، تو اپنی مدت کے لیے کسی اجنبیہ عورت سے نکاح کر لیتا، جسے متعہ کہا جاتا ہے، یا اپنے شہر و محلہ میں رہ کر ایک مدت معینہ کے لیے نکاح کرتا، یہ متعہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد دوسری عورت سے کہے کہ بھائی میں چند دن کے لیے اس شہر میں کام سے آیا ہوں، لہٰذا اگر آپ میری بیوی بن کے رہنا چاہو، یعنی 2 ہفتے آپ میری بیوی بنو، اس کے بعد جو ہے آپ کہیں بھی جا سکتی ہو، آپ آزاد ہو، اور وہ اس چیز پر راضی بھی ہو جاتی، تو اس نکاح کو نکاح متعہ کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نکاح میں مدت متعین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ اتنے دن نکاح ہوگا، اتنے دن نہیں ہوگا، یعنی اتنے دن ہماری شادی چلے گی اور اتنے دن نہیں چلے گی۔ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی نکاح کے بندھن میں بندھ گیا تو وہ قیامت کی صبح تک اور قیامت کے بعد کی زندگی میں میاں بیوی ہی رہیں گے، اگرچہ طلاق ولاق نہ ہو جائے۔ نکاح متعہ اس لیے حرام تھا کہ اس میں وقت کی متعین کی قید لگائی جاتی تھی۔ جو دوسرے نمبر پر نکاح آتا ہے، یا تیسرے نمبر پر کہہ لیں آپ، نکاح البدل، یہ بھی دور جاہلیت کے عربوں کا ایک طرح سے طریقہ نکاح تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا کہ میرے حق میں اپنی بیوی سے دستبردار ہو جا، میں تیرے حق میں اپنی بیوی سے دستبردار ہو جاتا ہوں، یعنی خواہشات نفسانی کے مزید تسکین، نوع در نوع تنوع اور ذائقہ بدلنے کے لیے بیویوں کے باہم تبادلے کا طریقہ اپنایا جاتا۔ اس طرح کے شرمناک طریقے کو نکاح البدل کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ یار آپ اپنی بیوی عارضی طور پر میرے حوالے کر دیں، میں اپنی بیوی عارضی طور پر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جب ہم دونوں اس خواہشات سے پورے ہو جائیں گے، 1 دن 2 دن 10 دن جتنے بھی، اس کے بعد ایک دوسرے کی بیویاں ہم ایک دوسرے کو واپس کر دیں گے۔ یہ عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بہت ہی زیادہ عام تھا۔ اسلام آنے کے بعد اسلام نے ان تمام نکاحوں کو ختم کیا، اور یہ نکاح البدل کہا جاتا ہے اس کو، کہ اپنی بیوی دوسرے کو دے کر دوسری بیوی اس سے عارضی طور پر لے لینا۔ نکاح شغار، دور جاہلیت میں یہ عربوں کا ایک طریقہ نکاح تھا۔ اس کا طریقہ یوں ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بھتیجی یا بہن کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ اس شرط پر کرتا کہ وہ اپنی بیٹی یا بھتیجی یا بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے، اور ان کا آپس میں کوئی مہر نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا کہ میری بیوی امید سے ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے تمہارے نکاح میں اس شرط پر دیتا ہوں کہ جب تمہاری بیوی بیٹی جنے تو اس کی مجھ سے شادی کر دینا۔
نکاح صغار کی تھوڑی بہت صورت ابھی بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں اور عربوں والے نکاح صغار میں ایک فرق ہے، وہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر مہر مقرر نہیں ہوتا تھا، یعنی ملک کے بدلے ملک ہوتی تھی، یعنی عورت آپ نے مجھے دی، میں نے اس کے بدلے آپ کو عورت ہی دینی ہے، اس لڑکی کو مہر نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس نکاح کی ممانعت تھی۔ آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیٹیاں کسی کو دیتے ہیں، وہ اپنی بیٹیاں ان کے اولادوں کو دیتے ہیں، لیکن ان میں مہر ضرور ہوتا ہے، تو یہ نکاح اس صورت میں جائز ہوگا جب مہر مقرر ہو، اگر مہر مقرر نہیں ہوگا تو یہ نکاح بھی جائز نہیں ہوگا۔ نکاح الختن، عربوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ بغیر نکاح پڑھائے، یعنی نکاح نہیں پڑھتے تھے، یعنی ایجاب اور قبول نہیں کرتے تھے، بغیر نکاح پڑھائے بڑی خاموشی کے ساتھ کسی عورت سے جنسی تعلقات پیدا کر لیتے، جب تک بات چھپی رہتی وہ سلسلہ عیاشیوں کا جاری رہتا، اور جب بات کھل جاتی تو اس عورت سے الگ ہو جاتے اور عیاشی پرستی چھوڑ دیتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چھپ کر جنسی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو البتہ قابل ملامت ہے۔ قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو رد فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 5 کی سورہ النساء آیت نمبر 24، محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، یعنی انہیں عقد میں لا کر اپنے پاس رکھو، نہ زناکاری کی نیت سے، نہ ہرانے کی غرض سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی بغیر ایجاب اور قبول کیے کسی عورت سے دوستی کر لیتے اور اس کے پاس آنا جانا لگا رہتا، جس طرح کہ ایک میاں بیوی کا آپس میں تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں۔ وہ یہ کام تب تک جاری رکھتے جب تک کسی کو پتہ نہ چلتا، جب محلے میں یہ بات پھیل جاتی کہ بھائی ان کا آپس میں تعلق ہے تو وہ دونوں الگ تھلگ ہو جاتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔